عمران خان نے اڈیالہ جیل سے جو درد بھرا پیغام دیا ہے، یہ بیان دیا ہے، یہ بیان مذہبی حوالوں سے شروع ہوتا ہے اور سیاسی تنقید پر ختم ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس گفتگو میں کہاں وزن ہے، کہاں تضاد ہے اور حکومت کے اقدامات کہاں سوالیہ نشان بنتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی بات کا آغاز کلمہ طیبہ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ انسان کو ہر خوف اور غلامی سے آزاد کرتا ہے۔ بلا شبہ یہ ایمان کا سب سے مضبوط نقطہ ہے، لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مذہبی عقائد کو سیاسی جدوجہد کے ساتھ جوڑنا عوام میں اتحاد پیدا کرتا ہے یا مزید تنازع کو جنم دیتا ہے؟ یہاں ایک توازن کی اشد ضرورت ہے۔ اس کے بعد عمران خان نے اپنی قید و بند کی صحبتوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں تنہائی میں رکھا جاتا ہے، ذاتی ڈاکٹر تک رسائی نہیں، اخبارات اور ٹی وی تک بند اور ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے۔ انسانی حقوق کے تناظر میں یہ بات قابل تشویش ہے، مگر تنقید یہ بھی ہے کہ پاکستان کی جیلوں میں ہزاروں قیدی ہیں جو اس سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، لیکن ان کی آواز کبھی میڈیا تک نہیں پہنچتی۔ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ صرف ایک فرد کے لیے۔ انہوں نے آرمی چیف عاصم منیر پر براہ راست تنقید کی اور کہا وہ افغانستان میں امن کو بگاڑ رہے ہیں۔ یہ الزام نہایت حساس ہے۔ ایک قومی رہنما کو ایسے معاملات میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ خطے کی سیاست اور تعلقات اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مگر سوال حکومت سے بھی کہ کیا افغان پالیسی واقعی متوازن ہے یا صرف وقتی سیاسی فائدے کے لیے فیصلے ہو رہے ہیں۔ عمران خان نے افغان مہاجرین کے ساتھ سلوک پر بھی افسوس ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کئی دہائیوں کی مہمان نوازی کے باوجود ہم نے افغان بھائیوں کو دھکے دے کر نکال دیا، حالانکہ وہاں زلزلہ بھی آیا ہے۔ یہ انسانی ہمدردی کا پہلو ہے، لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ لاکھوں مہاجرین پاکستان پر معاشی اور انتظامی دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اس مسئلے پر جذبات سے زیادہ حقیقت پسندی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو ہدایت دی ہے کہ وہ افغانستان جا کر براہ راست بات کریں۔ یہ تجویز غیر معمولی ہے، کیونکہ خارجہ پالیسی وفاق کا اختیار ہے، صوبوں کا نہیں۔ اگر ہر صوبہ الگ خارجہ پالیسی چلانے لگے تو ریاست کا بیانیہ تقسیم ہو جائے گا۔ اس پہلو پر بھی سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں فوجی آپریشنز اور ڈرون حملوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عوامی مینڈیٹ کے خلاف ہے۔ اس موقف میں وزن ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ عوامی اعتماد کے بغیر نہیں لڑی جا سکتی، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ انہی کے دور حکومت میں بھی آپریشنز اور اسی نوعیت کی پالیسیاں جاری رہیں۔ عوام کا سوال بالکل جائز ہے کہ اقتدار میں اور اپوزیشن میں اصول کیوں بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے سیلاب متاثرین کے لیے قوم سے اپیل کی کہ دل کھول کر ریلیف کاموں میں حصہ لیں، اور یہ ایک مثبت پیغام ہے اور اتحاد کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ سیاسی تنازعات میں اکثر متاثرین پس منظر میں چلے جاتے ہیں۔ حکومت اور اپوزیشن دونوں کو اس نقطے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آخر میں عمران خان نے بلوچستان میں جلسے پر حملے کی مذمت کی اور اپنی جماعت کو احتجاج کی ہدایت دی۔ تشدد کی مذمت کرنا ایک درست قدم ہے، لیکن اصل امتحان یہ ہے کہ احتجاج پرامن رہے، کیونکہ اگر احتجاج ہنگامے اور توڑ پھوڑ میں بدل جائے تو پھر یہ عمل جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کرتا ہے۔ اور عمران خان کے اس بیان سے 8 پیغامات سامنے آتے ہیں: ایمان اور آزادی کا رشتہ، قید اور مشکلات، آرمی چیف پر براہ راست تنقید، افغان مہاجرین کے بارے میں موقف، صوبائی اور وفاقی پالیسی میں تضاد، فوجی آپریشنز پر اختلاف، سیلاب متاثرین کے لیے اپیل اور تشدد کی مذمت۔ یہ سب پیغامات ایک بڑے بیانیے کا حصہ ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہماری سیاست ذاتی دشمنیوں اور اداروں پر الزامات سے نکل کر عوامی مسائل پر مرکوز ہو سکتی ہے؟ روٹی، روزگار، تعلیم اور تحفظ، کیونکہ قوم کو اس کا حل درکار ہے، نہ کہ صرف نعروں کا شور چاہیے۔ یہ وقت ہے سیاست کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی بھی اپنائی جائے۔ قوم کو جوڑنے والا بیانیہ ہی پاکستان کے مستقبل کی ضمانت ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیجیے،
اللہ حافظ.